وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی، یعنی مسلمانوں کی مثال یہ بیان فرماتا ہے کہ انہیں دوسرے کے گناہ نقصان نہیں دیتے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ دوسروں کو ہدایت کی نصیحت کریں، ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اگر گھر کا فرد یا رشتہ دار کفر کی طرف ہے، باوجود سمجھانے کہ وہ اسلام کی طرف نہیں آتا، تو مسلمانوں کو اس کے کفر سے، اس کے گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ نصیحت کرنا، ہدایت کی طرف لانا ضروری ہے۔ دوسری یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کافر ہے، بدعقیدہ ہے، اس سے دوستی منع ہے، اس سے محبت رکھنا منع ہے، محبت کے تعلقات منع ہے۔ فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ بنت مزاحم ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا، جادوگر سجدے میں پڑ گئے اور ایمان لائے، تو یہ حضرت آسیہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے ان پر سخت عذاب کیے، انہیں چومیخا کیا، آپ کے جسم میں کیلیں گاڑی، بھاری چکی سینے پر رکھی اور دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعونی ان کے پاس سے ہٹتے تو فرشتے ان پر سایہ کرتے۔ اذ قالت، جب اس نے عرض کی، یعنی حضرت آسیہ نے عرض کی، اذ قالت، جب اس نے عرض کیا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مکان جو جنت میں ہے ان پر ظاہر فرمایا۔ اس کی مسرت میں، خوشی میں، فرعون کی سختیوں کی شدت ان پر سہل ہو گئی، آسان ہو گئی۔ آگے آپ نے دعا کی، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے۔ فرعون کے کام سے یا اس کا شرک، کفر اور ظلم مراد ہے، یا فرعون کا قرب مراد ہے۔ تو آپ نے دعا کی، یا اللہ فرعون کے قرب سے، فرعون کے شرک، کفر اور ظلم سے مجھے نجات دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، یعنی فرعون کے ماننے والوں سے مجھے نجات دے۔ چنانچہ یہ دعا ان کی قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ حضرت ابن کیسان نے کہا کہ وہ زندہ اٹھا کر جنت میں داخل کی گئیں۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران التی احسنت فرجہا، وہ مریم اور مریم ابنت عمران جو عمران کی بیٹی ہیں، التی احسنت فرجہا جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، وصدقت بکلمات ربہا اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی، وکتبہ اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ رب کی باتوں سے مراد شریعت اور اس کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے، اور کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ وکانت من القانتین اور وہ فرما برداروں میں ہوئی، یعنی حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، اللہ کی شریعت اور اس کے احکام کی انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ اللہ رب العالمین حضرت مریم کے صدقے میں، حضرت آسیہ کے صدقے میں ہماری ماں و بہنوں کو شرم و حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ یہ عذر پیش کرنا کہ شوہر بڑا ظالم ہے، ہم کیا کریں، دین پہ نہیں چل سکتے، تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایسی عورتوں کے سامنے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی جائے گی کہ حضرت آسیہ تو فرعون کی تکلیفیں اٹھا رکھی تھیں، فرعون کے ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیے، لیکن حق پر وہ قائم رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔
سورہ تحریم کا درس مکمل ہوا، 28ویں پارے کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پارے کی تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔